السلام علیکم۔ استقبال ہے آپ کا آسان اردو شاعری کورس کلاس نمبر 19 میں۔ آج ہم سیکھیں گے شاعری کی اصطلاحات۔ محترم سامعین و ناظرین، ماشاء اللہ آپ نے شاعری سیکھنے کے لیے اب تک کئی سارے اسباق پڑھ لیے، ان کی مشقیں بھی کر لی، قافیے کی بھی خوب مشق کر لی، وزن بھی درست کرتے رہے، کلام کو موزوں بھی کرتے رہے، بحریں بھی پڑھتے اور یاد کرتے رہے، بحروں کے مطابق کچھ نظمیں بھی لکھ چکے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بلا شبہ یہ سب اللہ تعالی کی نعمت اور توفیق سے ہوا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب علم عروض میں استعمال ہونے والی مشہور اصطلاحات کی آسان اور جامع انداز میں تعریفات پیش کر دی جائیں۔ ان میں سے بعض کو مثالوں سے بھی واضح کیا گیا ہے۔ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں آزاد نظم، وہ کلام جس میں ایک رکن یا متعدد ارکان کی پابندی کی جائے، اس میں ارکان کی تعداد شاعر کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے، نیز قافیے کی پابندی بھی ضروری نہیں ہوتی۔ البتہ ایسا کلام جس میں کسی رکن کو ملحوظ نہ رکھا جائے وہ نثر ہے، اسے آزاد نظم کہنا ٹھیک نہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں ابتدا۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ شعر کے دوسرے مصرے کا پہلا رکن، اسے ابتدا کہتے ہیں، اور اسے مطلع بھی کہتے ہیں۔ اخفا، اگر کسی صحیح ساکن حرف کے بعد متحرک الف آ جائے تو الف کو گرا کر اس کی حرکت پچھلے حرف کو دینا اخفا کہلاتا ہے۔ جیسے کارآمد کو فاعلاتن بھی باندھ سکتے ہیں اور مفعولن بھی، جیسے کارآمد پوری طریقے سے پورے الفاظ کو ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ کارآمد، تو اس کا وزن ہوگا فاعلاتن، کارآمد فاعلاتن، اور مفعولن کارآمد، کارآمد، ٹھیک ہے، کارآمد۔ اچھا، ایتا، ایتا کہتے ہیں ایک ہی قافیے کو لفظاً و معنن ایک شعر کے دونوں مصروں میں لانا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ایتائے جلی، واضح طور پر قافیے کو لفظاً و معنن مکرر لانا، جیسے دکاندار کو دلدار کا قافیہ کرنا۔ دوسری ایتائے خفی، قافیوں میں وہ تکرار جس کی طرف ذہن فوراً منتقل نہ ہو، جیسے آب کو گلاب کا قافیہ کرنا۔ بحر شعر کے وزن کو کہتے ہیں۔ تخیل اور تخیل وہ قوت جس کے ذریعے نظر نہ آنے والی اشیاء یا وہ اشیاء جو حواس کی کمی کی وجہ سے محسوس نہیں کی جاتی انہیں خود محسوس کیا جائے یا دوسروں کو کروایا جائے، اسے تخیل یا تخیل کہتے ہیں۔ ترسیع، ترسیع دونوں مصروں کے تمام الفاظ یا اکثر الفاظ بالترتیب ہم وزن لانا، جیسے نام تیرا ہے زندگی میری، کام میرا ہے بندگی میری۔ اب دیکھیے دونوں مصروں کے اکثر الفاظ بالترتیب ہم وزن ہیں۔ نام تیرا ہے زندگی میری، کام میرا ہے بندگی تیری۔ تسکین اوسط کہتے ہیں مسلسل 3 متحرک حروف میں سے بیچ والے حرف کو ساکن کرنے کو۔ تقتی شعر کے اجزاء کو بحر کے وزن پر جانچنے کو کہتے ہیں۔ حرف روی، قافیے کا سب سے آخری اصلی حرف، جیسے شام اور نام کا میم، اس کو حرف روی کہتے ہیں۔ جیسے میرا نام توصیف ہے تو اس کے آخر میں فے ہے تو یہ حرف روی ہے۔ توصیف، تعریف اور ایسے کوئی بھی الفاظ ہوں، حرکت، زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں۔ غزل یا قصیدے کے دوسرے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ بحر کے پہلے اور آخری کے علاوہ رکن کو حشو کہتے ہیں۔ بحر کے 4 ارکان میں سے دوسرے رکن کو حشو اول کہتے ہیں۔ بحر کے 4 ارکان میں سے تیسرے رکن کو حشو ثانی کہتے ہیں۔ وہ نظم
جس میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے حمد کہتے ہیں۔ وہ گول خط جس میں تہ بتہ اوزان لکھے جائیں اسے دائرہ کہتے ہیں۔ کسی شاعر کی نظموں کے مجموعے کو دیوان کہتے ہیں اور دیوان کی جمع دواوین ہے۔ وہ نظم یا شعر یا مصرع جو دو بحروں میں ہو اسے ذو بحرین کہتے ہیں۔ وہ چار مصرے جو اوزان مخصوصہ پر ہوں۔ رباعی میں پہلے اور چوتھے مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ رباعی کے 24 اوزان ہیں۔ کسی بھی رباعی میں ان 24 اوزان میں سے کوئی بھی 4 اوزان جمع کیے جا سکتے ہیں۔ جو 4 مصرے ان 24 اوزان کے مطابق نہ ہو ان کو رباعی نہیں بلکہ قطعہ یا دو بیتی کہنا چاہیے۔ وہ تمام حروف اور الفاظ جو شعر میں حرف روی کے بعد بار بار آتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ بحر کا ایک حصہ یعنی ارکان کل 8 ہوتے ہیں۔ رکن بحر کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ارکان ہے اور ارکان کل 8 ہیں۔ فعول، فاعل، مفاعیل، فاعلات، مستفعل، متفاعل، مفاعلۃ، مفعولات۔ رکن میں ایک یا زیادہ بار واقع ہونے والے کسی بھی قسم کے تغیر کو زحاف کہتے ہیں۔ ردیف، قافیہ اور بحر کے مجموعے کو زمین کہتے ہیں۔ وہ حرف جس پر زبر، زیر اور پیش نہ ہو بلکہ سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ہجائے بلند کا پرانا نام یعنی قدیم نام سبب خفیف ہے۔ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہیں کہ سبب خفیف کیا ہے اور سبب ثقیل کیا ہے، ہجائے بلند کیا ہے، ہجائے کوتاہ کیا ہے، ایک کیا ہے، دو کیا ہے، الف کیا ہے، دال کیا ہے۔ اسی طرح دو مسلسل متحرک حروف کو سبب ثقیل کہتے ہیں۔ شعر میں کوئی ایسی چیز جو قواعد شعر و عروض کے خلاف ہو اسے سقم کہتے ہیں۔ وہ کلام جس میں وزن اور قافیے کو ملحوظ رکھا گیا ہو اسے شعر کہتے ہیں۔ شعر کے پہلے مصرے کے پہلے رکن کو صدر کہتے ہیں۔ شعر کے دوسرے مصرے کے آخری رکن کو ضرب کہتے ہیں۔ شعر کے پہلے مصرع کے آخری رکن کو عروض کہتے ہیں۔ وہ علم جس میں کئی شعر کا وزن معلوم کیا جاتا ہے یا کسی شعر کو وزن میں رکھنے کی رہنمائی لی جاتی ہے اسے علم عروض کہتے ہیں۔ غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر میں ایک مکمل مضمون ہو۔ غزل میں عام طور پر عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع ہوتا ہے۔ قافیہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع قوافی ہے۔ تمام قوافی میں حرف روی ایک ہونا ضروری ہے۔ جیسے نرمی کے قوافی ہیں گرمی، علمی کے قوافی ہیں قلمی۔ ان سب میں حرف روی میم ہے، لہذا قلبی، سختی اور سردی جیسے الفاظ علمی کے قوافی نہیں بن سکتے کیونکہ ان میں حرف روی میم نہیں ہے۔ حرف روی تو آپ کو پتا ہے، جو بتایا تھا میں نے کہ آخر والا، سب سے آخر والا حرف، جیسے کہ میرا نام توصیف ہے، کوئی لفظ تخفیف لکھیے، تعریف لکھیے، تو ان سب کے آخر میں فے ہے، اسی کو حرف روی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں قطع کی طرف۔ تو قطعے کی دو حیثیتیں ہیں۔ پہلی معنوی، غزل میں جب ایک شعر میں بات مکمل نہ ہو تو شاعر دوسرے شعر میں اپنی بات مکمل کرے، دونوں کو قطعے کی شکل دے دیتا ہے، پھر پہلے شعر سے پہلے قاف لکھ کر اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے۔ اور دوسری وہ نظم جو مکمل قافیہ بند ہو یعنی سب اشعار میں ایک جیسے قوافی ہوں اسے مثنوی کی ضد کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہی شخص کی تمام منظومات یا تصنیفات کے مجموعے کو کلیات کہتے ہیں، جیسے کلیات اقبال۔ وہ حرف جس پر زبر، زیر یا پیش ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔
मसनवी उस नज्म को कहते हैं जिसमें कोई मुसलसल बात बयान की जाए। उसमें हर शेर का काफिया जुदा होता है, लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं। इसके 8 औजान हैं, जिनका नक्शा हम पहले आपके सामने पेश कर चुके हैं। आप उसे फिर से देख सकते हैं। किसी चीज या किसी हालत को इस अंदाज से बयान करना कि सुनने या पढ़ने वाले के दिमाग में उस चीज या हालत की उम्दा से उम्दा तस्वीर आ जाए, उसे महाकात कहते हैं। शेर के आधे हिस्से को मिसरा कहते हैं। जैसे आला हजरत का ये मिसरा देखिए, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यह है एक मिसरा, ये एक शेर नहीं है। शेर तब होगा जब ये मिसरा पढ़ेंगे, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। अब अगर हम इन दोनों लाइनों को, जो दोनों लाइनें हमने पढ़ी, यूं समझ लें, जो लोग आसानी चाहते हैं समझने के लिए, तो एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं, दोनों लाइन को एक शेर कहते हैं, यानी दोनों मिसरे को एक शेर कहते हैं। गजल या कसीदे का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे मुकफ़ा हों, मतला कहलाता है। अब आइए समझते हैं मुअर्रा को। आजाद नज्म को नज्मे मुअर्रा भी कहते हैं। उर्दू मुअर्रा को समझते हैं, वो उर्दू जिसमें सिर्फ वही हुरूफ इस्तेमाल किए जाएं जिनमें कोई नुक्ता नहीं होता, और वो हुरूफ ये हैं: अलिफ, टे, हे, दाल, डाल, रे, रे, सीन, स्वाद, तोय, आइन, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून गुन्ना, वाव, हे, हमजा, ये। उर्दू मुअर्रा में बहुत से अदबा ने बहुत कुछ लिखा है। मसलन फैजी ने अरबी में तफसीर लिखी, जनाबे वली राजी साहब ने उर्दू में हादिए आलम नाम की सीरत लिखी, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत मुबारका पर मुश्तमिल है। साहिब किताब ने भी ये सिन्फ आजमा कर देखी है, हत्ता कि इन्होंने एक किताब बनाम उर्दू मुअर्रा तकरीबन 3/4 तैयार भी कर ली है, मगर इनका ख्याल ये है कि शायरी के लिए इस सिन्फ को इस्तेमाल करना अबलाग को कमजोर कर देने के मुतरादिफ है। लेकिन अगर कोई कादिरुल कलाम शख्स उर्दू मुअर्रा में कुछ कर दिखाए तो ये बाइद अज इम्कान भी नहीं है। वजाहत के लिए यहाँ उनकी एक नज्म भी पेश कर देता हूँ, जिसका खुलासा ये है कि उर्दू मुअर्रा यानी बगैर नुक्ते वाली उर्दू को मुतलकन मुश्किल कहना भी मुश्किल है, और हर एक के लिए आसान कहना भी नहीं आसान। अलबत्ता चूंकि ये महज एक सिन्फ है, इसलिए गजल के तकाजे पूरा करने से कासिर है। उर्दू मुअर्रा के नाम से जो नज्म है, मुलाहजा फरमाए, गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम या तखल्लुस भी बयान करता है, उसे मक्ता कहते हैं। वो कलाम जिसमें काफिया हो, उसे मुकफ़ा कहते हैं। वो कलाम जो वज़न के मुताबिक हो, उसे नज्म कहते हैं। वो नज्म जिसमें खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, उसे नात कहते हैं। अब आइए वतद समझते हैं। इसकी 3 किस्में हैं: वतद मजमू, वतद मफरूक, वतद मौकूफ। वतद मजमू वो 3 हुरूफ जिनके पहले 2 हुरूफ मुतहर्रिक और तीसरा साकिन हो, जैसे सफर, कलम, शजर। सही देखिए, सफर में सीन और फे पर जबर है, सीन पर जबर, फे पर जबर, रे साकिन। इसी तरह कलम में काफ पर जबर, लाम पर जबर, मीम साकिन। इसी तरह शजर में शीन पर जबर, जीम पर जबर, रे साकिन।
اور بھی آپ اپنی طرف سے ملا سکتے ہیں، حجر اور بھی دوسری چیزیں۔ اب دوسری قسم وتد مفروق، وہ 3 حروف جن کا پہلا اور تیسرا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو، جیسے عالمی، عالمی میں آلہ، ٹھیک ہے۔ وتد موقوف، وہ 3 حروف جن کا پہلا متحرک اور دوسرا اور تیسرا ساکن ہو، جیسے قول، عام، سیب۔ شعر کے دونوں مصروں کے حروف اور حرکات و سکنات کی تعداد اور ترتیب میں یکساں ہونے کو وزن کہتے ہیں۔ وہ 2 حروف جن میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو اسے سبب خفیف بھی کہتے ہیں، جیسے ہجائے بلند میں جا، اے اور لن، ہجائے بلند اور سبب خفیف۔ ہجائے کوتاہ کسے کہتے ہیں؟ وہ متحرک جس کے بعد متحرک ہو، جیسے ہجائے کی ہے، یا وہ ساکن جس سے پہلے ساکن ہو، جیسے کوتاہ کی ہے۔ 2 ہجائے کوتاہ کے مجموعے کو سبب ثقیل کہتے ہیں۔